السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اب ہم ترتیب کے حساب سے دیکھیں گے کہ ترتیب کے لحاظ سے جو نمبر 2 حدیث سیکنڈ نمبر حدیث ہے وہ کون سی ہے، اور حدیث قدسی یہ پچھلی حدیث قدسی کے بارے میں نے بتایا تھا، آج پھر اس کو رپیٹ کر لیتے ہیں۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی جو فرمان تو رب کریم کا ہے اور بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا کلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائے، کہ یعنی یہ فرمائے کہ یہ میرے اللہ نے فرمایا۔ وہ قرآن میں موجود نہ ہو لیکن حدیث سے ثابت ہے، جس کی نسبت یہ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ رب العزت کی طرف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو حسن و جمال سے تار و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اسے دوسرے لوگوں تک پہنچایا۔ قرآن و حدیث کے ان ارشادات کو مد نظر رکھتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بعض علماء کے نزدیک فرض عین اور بعض کے نزدیک فرض کفایہ قرار دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے اس فریضہ سے مفر نہیں، یعنی فرار ممکن نہیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا اتنا علم ضرور حاصل کرے کہ اسلام کے بنیادی عقائد اور اسلامی معاشرہ سے متعلق احادیث کا ایک ذخیرہ ہر مسلمان کے دل و دماغ میں محفوظ ہو، تاکہ کتاب و سنت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہم ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دے سکیں اور اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کر سکیں۔ پاتے ہیں ترتیب کے لحاظ سے پہلی جو حدیث تھی وہ انما الاعمال بالنیات تھی، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب دوسری حدیث ہے مسلمان کی پہچان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ترجمہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ رواہ البخاری اور مسلم۔ یہ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر قسم کی ایذا اور تکلیف زبان اور ہاتھ سے ہی پہنچائی جا سکتی ہے، یعنی کسی کی غیبت کرنا، کسی پر تہمت یا بہتان لگانا، کسی کو بلا وجہ کافر یا ملعون کہنا، کسی کی ناحق دل شکنی کرنا اور دل آزاری کرنا، جھوٹ بول کر لوگوں کو کسی قسم کا دھوکہ دینا اور کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دینا، کسی کو دانستہ غلط مشورہ دینا، حد تک عزت کرنا، کسی کو گالی اور بد دعا دینا، احسان کر کے جتلانا۔ اکثر ہوتا ہے کہ ہم احسان جب کسی پر کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کو جتلاتے ہیں کہ تم وہ بھول گئے، ہم نے فلاں وقت میں تمہارے ساتھ یہ کیا تھا۔ تانے دینا، آر دلانا، شرمندہ کرنا، یہ سب زبان کی تو ایذائیں ہیں، یہ سب زبان کے ہی تو زبان سے ہی تو تکلیف دیتی ہیں یہ چیزیں، اور زبان کے بعض زخم تو ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی مندمل نہیں ہوتے، حالانکہ تیر و سنان کے زخم بھر آتے ہیں۔ اسی طرح زبان کے علاوہ ہاتھوں سے بھی ایذا پہنچائی جا سکتی ہے، مثلا کسی کو مارنا وغیرہ۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں ہے، مسلمانوں کو
دھکا دینے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں کسی مسلمان کی طرف اسلحہ سے اشارہ کرنا یعنی اسلحے کا رخ کرنا یا اشارہ کرنے سے بھی منع فرمایا گیا۔ کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے والی تحریر پر دستخط کرنا یا لوگوں کے حق میں غلط اور نقصان پہنچانے والے فیصلے لکھنا، جعلی دستاویزات بنانا، مسلمانوں کی جان، آبرو اور اس کے مال کو کسی طرح کا نقصان پہنچانا، غرض ہاتھوں سے ہر ایسا کام کرنا جس سے مسلمان کو کسی قسم کی تکلیف اور نقصان پہنچے، مسلمان کے شان و شان نہیں۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان اور ہاتھوں کو قابو میں رکھیں اور ان سے مسلمانوں کو کسی قسم کی تکلیف اور نقصان نہ پہنچائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، یعنی آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ اس حدیث میں صرف زبان اور ہاتھ سے ایذا رسانی کا ذکر ہے، کیونکہ بیشتر انسانی اذیتوں کا تعلق انہی دو سے ہی ہوتا ہے، یعنی زیادہ تر ہم ہاتھ اور زبان سے ہی دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو اس سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ بعض روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کے خون محفوظ رہیں۔ واضح رہے کہ اس سے مراد وہ ایذا رسانی ہے جو بلا وجہ ہو، کیونکہ بشرط قدرت مجرموں کو سزا دینا اور شر پسند عناصر کی فساد انگیزیوں کو بے زور بازو روکنا تو مسلمان کا فرض منصبی ہے، یعنی ان کو سزا دینا یا ان کو ان کے انجام تک پہنچانا یہ تو مسلمان کا فرض ہے، لیکن ناحق کسی کو تکلیف میں ڈالنا اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سا مسلمان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی زبان درازی اور دست اندازی سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اس لیے ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ ہم اکثر زبان سے ایسے زخم لوگوں کو لگا دیتے ہیں، اور ہمارا کہنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ بھئی میں تو سچ بات کرنے والی ہوں، میں تو ایسے ہی منہ پر اگلے کے مارتی ہوں، لیکن دوسرے بندے کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زبان، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول کر سکیں اور ہم کسی بھی انسان کو اپنے عمل، اپنے قول سے تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی میں یہ ختم کرتی ہوں، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد تیسری حدیث انشاءاللہ جلد ہی آئے گی، اس حدیث قدسی کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔